مبارک کا مہینہ ہے، نماز کے اعتبار سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سستی ہے۔ اس میں اصل کردار زیادہ تر والدین کا ہے کہ والدین نے بچوں کو نماز سکھلانا، نماز کی پابندی کروانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ وہ بچے پھر آگے کے لیے ہمیشہ کے لیے بے نمازی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز سکھلاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کو نماز سکھلانی شروع کر دو، اس کی نماز سنو، جتنی یاد ہوتی ہے نماز مکمل یاد ہو جائے، وضو کا طریقہ سکھلاؤ، وضو کا طریقہ آ جائے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سنتیں کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ بچے کو سکھلاؤ۔ پھر اکیلے پڑھنے کا طریقہ، فرض پڑھنے کا طریقہ، سنت پڑھنے کا طریقہ، نفل پڑھنے کا طریقہ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بچے کو سکھلاؤ۔ ہمارے والدین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ ہمیں کھڑا کرتے تھے، ہم سکول پڑھتے تھے، 3ری 4تھی جماعت تھی، تو وہ ہمیں کھڑا کرتے اور پاس بیٹھ جاتے اور پھر کہتے اونچا پڑھ، پھر ہم اونچا پڑھتے پوری نماز، تو وہ ہمیں بتاتے کھڑے ہو کے یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے۔ بچے کو تربیت کے لیے اونچا پڑھایا جائے کہ یہ کھڑے ہو کر اوپر نیچے ہوتا ہے تو سبق کیسے پڑھتا ہے، تیز پڑھتا ہے، آرام سے پڑھتا ہے، اور کہاں کیا پڑھتا ہے۔ یہ تربیت جب بچے کی جائے گی، 7 سال سے اس کو سکھلانا شروع کریں گے، 10 سال کے بعد اگر نماز میں سستی کرتا ہے اسے ماریں گے، اس کو ڈانٹا جائے، اسے مارا جائے، تو جب وہ بالغ ہوگا تو وہ پکا نمازی ہوگا۔ نماز تو بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے فرض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بچے کی تربیت ہے۔ تو جب یہ ساری نمازیں والدین اس کا دھیان رکھیں گے، آج سکول کے لیے بچے کو ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے، ٹیوشن کے لیے ماریں گے، ڈانٹیں گے، لیکن مسجد اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے۔ مسجد لے کر کس کو آتے ہیں؟ جو بیچارہ سلوار میں پیشاب کرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے نہ جن کو نماز آتی ہے، نہ استنجا کرنا آتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، وہ باپ کے کندھے پہ نو مسیتے لے جا۔ پھر مولوی صاحب کہ یار یہ بچے ہیں، صفوں پہ پیشاب کر دیں گے، پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے، ان کو نہ لایا کرو۔ پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب بچوں سے روکتا ہے۔ بچوں سے روکنا شریعت کا حکم ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں اس بچے کو لانے کا حکم ہے جو نماز سیکھ چکا ہے، جو پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے، جو استنجا کر لیتا ہے۔ اب ایک بچہ پاکی ناپاکی سمجھ گیا، اب اسے مسجد لے کر آؤ، اسے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتاؤ، مسجد میں آ کر ساتھ نماز پڑھے، مسجد میں اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں کا ماحول دیکھے۔ لیکن وہ تب ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے، 7 سال سے اوپر کا بچہ ہو اور اس کی تربیت کی گئی ہو۔ ہمارے ہاں تو نوجوان میں نے کئی ایسے دیکھے، اللہ معاف کرے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، استنجا بھی نہیں کرتے، ایسے ہی چل پڑتے ہیں۔ اللہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کئی جگہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، نہ استنجے کی فکر، نہ پاک رہنے کی، یہ تو ذرا ذہن میں نہیں آتا کہ میرے جسم میں سارا پیشاب میرا ہی لگا ہے، اسی طرح گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے بچے کو سکھلایا جائے کہ بچے پیشاب کرنا ہے، اچھے طریقے سے استنجا کر کے پھر باہر آنا ہے، جسم بھی پاک رکھنا ہے، کپڑے بھی پاک رکھنے ہیں۔ تو جب انسان پاک رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ جب ہم پاک نہیں رہتے تو پھر مسجد کی طرف منہ بھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے ہاں نماز کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جسم اور کپڑا پاک نہیں رکھتی۔ جب وہ پاک نہیں ہوتا تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ سامنے نہیں ہوتے۔ ان کو پھر اگر کوئی کہے بھی نماز پڑھو تو ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، یار میں نے تو استنجا ہی نہیں کیا، میرے تو کپڑے گندے ہیں، میرا تو جسم ناپاک ہے۔ یہ والدین اگر بچپن سے بچے کی تربیت کرتے کہ بھائی پاک رہنا ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن انسانیت کے ناطے سے انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو۔ تو اس وجہ سے انسان اپنی اولاد کو خود نماز سیکھے، اپنی اولاد کو نماز پہ لگائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جو نیک اعمال میں ہم سے پورا سال سستی ہوئی، ان نیک اعمال کو انسان کرنا شروع کرے، اور جن جن گناہوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔
اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. روزانہ اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے اے نیکی کرنے والے اقبل اور نیکی کر، اے برائی کرنے والے باز آ جا. یہ روزانہ اللہ کی جانب سے رات کو اعلان ہوتا ہے، پوری رات اعلان ہوتا ہے صبح سحری تک کہ نیکی کرنے والے اور نیکیاں کر. بڑا قیمتی وقت ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، غفلت اختیار نہ کر. اور برائی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے باز آ جا، باز آ جا. سمجھایا جاتا ہے یہ بہترین موقع ہے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا دے. میں گناہوں کو گننے لگ جاؤں